نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب فورتھ لیکچر جو ہے ہمارا، اس کے اندر ہم مینلی بینکنگ سسٹم اور سینٹرل بینکنگ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے بینکاری نظام کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں گے، اس کی خصوصیات دیکھیں گے، پھر بینکنگ سسٹم جو ہے اس کے ساتھ کرنسی نظام کس طرح منسلک ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، اس کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور دینار تحریک میں یہ ایک تھوڑا سا اس میں کنٹروورشل ٹاپک بھی ڈسکس ہوگا، کیونکہ میں ایز اے انسٹرکٹر میرا جو نقطہ نظر ہے وہ میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا کہ سینٹرل بینکنگ کو میں اس طرح دیکھتا ہوں، مگر اس کے اوپر جو ہماری تحریک ہے دینار کی، اس میں مختلف آراء موجود ہیں۔ تو یہاں میری بات جو ہے وہ صرف ایک ایڈوائس یا ایک سجیشن یا ایک نقطہ نظر کی ہوگی، اس کو پھر آپ خود اپنی تحقیق سے اپنی عقل سے جو ہے وہ پرکھ سکیں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ تو بینکاری جو ہے وہ جو اس کا ماڈرن فارم ہے وہ آفیشلی 1171 جو ہے وینس اٹلی میں اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بینک کی تخلیق اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کو ایک جنگ لڑنا تھی اور اس کے لیے اسے قرض چاہیے تھا۔ تو حکومت نے ایک ادارہ ایسا بنایا جو لوگوں سے لون لے، بلکہ لون تو انہوں نے زبردستی لے لیا۔ وہ ادارہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ وہ ادارہ لوگوں کا وہ لون آہستہ آہستہ واپس کرتا جائے۔ تو اس کو پیمنٹس کرنے کے لیے، اس کی جو پیسے کو ذخیرہ کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اور وہ ادارہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو بل آف ایکسچینج ہے، جس کو ہم ٹریڈیشنلی اسلامی مملکت میں جو اس کا فارم رائج رہا ہے اس کو سفتجا بھی بولتے ہیں، وہ اس کی تجارت کرنے لگے۔ اور ان کے ہاں کیونکہ سود جو ہے وہ جائز ہے، اس لیے اس کی تجارت جو ہے سفتجا، کیونکہ ایک مستقبل کی پیمنٹ ہے، اس لیے ابھی کی پیمنٹ مستقبل کی پیمنٹ سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے، لہٰذا اس کو لوگ جو ہیں وہ کم قیمت پہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو 10 روپے کا اگر سفتجا ہے تو وہ 9.5 روپے کا جو ہے آپ کا بک جاتا ہے۔ تو اس کی جب وہ تجارت کرنے لگے، کیونکہ یہ جو انہوں نے بل آف ایکسچینج ایشو کیے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے قرض لیا تھا، تو وہ ایک حکومتی ادارہ تھا، اس کی ایک ساکھ تھی، اور اس کی نام اور اس کی حکومتی سپورٹ کی وجہ سے اس ادارے کو اتنی اہمیت مل گئی کہ لوگ اس کے جو سفتجا کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینے لگے، اور اس طرح پہلی دفعہ دنیا میں ایک سینٹرل بینک جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے سٹارٹ ہوا۔ اب وہی سینٹرل بینک جو ہے وہ کیونکہ لوگ اس کو ٹرسٹ کرتے تھے، تو وہاں لوگ اپنا مال بھی رکھنا شروع ہو گئے، اور وہ ان جو اس وقت تو سونے کے سکے ہوتے تھے، جو سونے کے سکے انہوں نے رکھے ان کے پاس، بینک کے پاس، بینک نے اس کی حفاظت کے طور پہ ان کو اس کا جو نوٹ بنا کے دیا کہ بھی ہم آپ کو یہ سکے مطالبہ پر واپس ادا کر دیں گے، وہ نوٹ جو ہے وہ آپ کا بینک نوٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گولڈ سمتھس تھے ان کے پاس بھی لوگ اپنا سونا رکھواتے تھے، اور کمرشل بینک ہیں ان کی ابتدا گولڈ سمتھ سے کی ابتدا ہوئی، مگر جو سینٹرل بینک ہے جس کو حکومت کی طرف سے چارٹر ملا ہو کہ وہ قرض دے حکومت کو اور نوٹ ایشو کرے، تو وہ تقریباً 11ویں صدی میں مختلف جگہوں پہ، وہ ہالینڈ میں اور انگلینڈ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سٹارٹ ہوئے۔ تو خصوصی وجہ تھی اس کے کامیاب ہونے کی، وہ یہ تھی کہ سکے اس وقت ہر حکومت، ہر شہر، ہر ملک جو ہے وہ اپنا خود جاری کر دیتا تھا، اور ان کے وزن جو ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا تھا۔ تو وہ جب آپس میں تاجر ایک سندھ سے ہے ایک پنجاب سے ہے، اس نے اگر آپس میں تجارت کرنی ہے تو ان کا استعمال، ان کا لین دین جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو وہاں بھی
جو یہ سینٹرل بینک جو بنا، اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ سکوں کے توازن کا خیال کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جب حکومت سکوں کے وزن میں دخل اندازی کرتی تھی تو اس کا بھی سینٹرل بینک جو ہے وہ ازالہ اس طرح کر دیتا تھا کہ اگر حکومت نے سکہ کم قیمت میں جاری کر دیا ہے، کم وزن میں جاری کر دیا ہے، تو سینٹرل بینک اس کو ایکسٹرا سکہ ڈال کے وزن برابر کر کے آپ کی تجارت میں، تاکہ جو کمٹمنٹس اور جو آپ نے پیمنٹ کا لین دین پہلے سے طے کر لیا ہے اس میں سکہ تبدیل ہونے کی وجہ سے فرق نہ آئے۔ اب جو یہ تو اس کی سٹارٹ تھی، مگر جو ماڈرن فارم ہے سینٹرل بینک کا، اس کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہیں جو آپ کی اکانومی اور اگر ہم دینار و درہم کی طرف واپس جائیں گے تو اس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اب اس لیکچر میں تھوڑا سا ٹائم ہم سینٹرل بینک کے فنکشن کو دیں گے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اور ان میں سے کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ واقعی ضروری ہیں اور اچھے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہوگا اس میں بینکنگ نہیں ہوگی، تو یہ بات بھی سچ ہے اپنی جگہ کہ جو ویسٹرن ماڈل ہے بینک کا، اس کو ہمیں نہ وہ نام لینے کی ضرورت ہے اور نہ وہ سٹرکچر لینے کی ضرورت ہے، مگر وہ جس خلا کو پر کر رہا ہے، جن خدمات کو وہ انجام دے رہا ہے، اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارا نظام جب اس کے متبادل کھڑا ہوگا تو اس میں کون سا ادارہ کس طرح اسی خدمت کو انجام دے گا جو کہ سوسائٹی کی ایک جنرل نیڈ ہے۔ تو یہ سینٹرل بینک جو ہے اس کے ہم جو ڈفرینٹ فنکشنز دیکھیں گے تو وہاں ہم ایک ایک کر کے یہ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ سکوں کا وزن جو ہے اس کا بیلنس برقرار رکھتا ہے، مختلف وزن اور اقسام کے سکوں کا تبادلہ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سکوں کے وزن میں کمی اور تراش خراش کا ازالہ کرتا ہے۔ یہ بھی سونے کا سکہ جب استعمال ہوتا تھا تو اس کا ایک عملی رسک جو ہے اس کا پہلو یہ تھا کہ لوگ اس کے ہلکا ہلکا اس کے سائڈ سے اس کو تراش دیتے تھے اور سونا بچا لیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ تو آپ نے سکہ دیکھا تو آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ اس کی ہلکی ایک طرف سے جو ہے اس پہ ایک تھوڑی سی خراش لگی ہوئی ہے، پر اگر آپ کے 100 سکے آپ کے ہاتھ سے گزرے اور ہر سکے میں ایک ہلکی سی خراش تھی تو چور نے اپنا ایک پورا دینار جو ہے وہ پورا کر لیا۔ تو سینٹرل بینک جو ہے سب سے پہلے جو اس کا قدیم ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ڈفرینٹ لوگ جب ڈفرینٹ قسم کے سکے آپ کو پریزنٹ کریں تو آپ ان کا وزن کر کے جو بہت ہی کم قیمت ہو چکے ہیں ان کو سرکولیشن سے نکال دیں، ان کو ڈھلا کے دوبارہ بنوا لیں، یا جو منٹ ہے اس کو واپس کر دیں، اور جو ڈفرینٹ سکے جو ہیں جن کی وزن ویسے ہی فرق ہیں ان کو اگر آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بیلنس جو ہے اس کو ریسٹور کر دیں۔ تو ہمارا جو گولڈ دینار کی تحریک ہے اس میں یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جب سکہ مارکیٹ میں استعمال ہونا شروع ہوگا تو ویسے تو جو حوالہ سسٹم ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور اگلے لیکچرز میں میں اس سسٹم کے اوپر بھی بات کروں گا کہ کس طرح ہم گولڈ دینار کے اوپر ڈیجیٹل اور بلاک چین اور پیپر بیس جو ہے وہ سسٹم بنا سکتے ہیں، مگر را سکہ جو ہے وہ بھی تجارت میں آئے گا، اور جب وہ ہاتھوں ہاتھ گزرے گا تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی، اس میں بھی وزن کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایک ادارہ ہمارے پاس بھی ایسا ہونا ضروری ہے جو کہ سکے جو ہیں ان کو بیلنس کو ریسٹور کر سکے۔ اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو شیخ عمر اور ورلڈ اسلامک منٹ کا پرائمری ریسرچ ہے اس کے مطابق ہمارا جو درہم ہے وہ 2.75 گرامز اور ہمارا دینار جو ہے وہ 4.25 گرامز کا کوائن ہے، مگر ڈفرینٹ لوگوں نے، علماء نے جو ریسرچ کی ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں ایک ڈفرینٹ وزن کی کنکلوژن پہ آئے ہیں کہ جی کچھ میوزیمز میں جو سکے پڑے ہوئے ہیں ان کا وزن تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ اسلامی مسکال یا اسلامی جو دینار ہے اس کا یہ اصل وزن ہونا چاہیے۔ تو ملیشیا میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں یہ تحریک نے زور پکڑا، انڈونیشیا میں، وہاں اس وزن کے سکے بھی جا رہی ہیں،
تو اگر ہم نے واقعی ایک پوری امہ کی سطح پہ اس کو ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کے پہلو بھی سامنے آئیں گے کہ آپ ملیشیا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو 4.8 گرام والا گولڈ کوائن جو ہے، جو دینار ہے، وہ دینا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ 4.25 گرامز کا دینار دیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے، اور وہ مرکزی بینک جو ہے یہ کردار ادا کرتا ہے کہ وہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کے آپس کی جو لانگ ڈسٹینس ایکسچینج ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. دوسرا جو اس کا اہم پہلو ہے وہ مرکزی بینک جو ہے وہ نوٹوں کا اجرا کرتا ہے. اب یہ obviously وہ پہلو ہے اس کا جس پہ ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ یہ سود کے تحت ہوتا ہے اور کرنسی کا بے جا اجرا جو ہے وہ سے چوری کے مترادف ہے. تو یہ جو پہلو ہے مرکزی بینک کا اس کو ہم پسند نہیں کرتے اور ہم اس کو اپنائیں گے نہیں. مگر جو بینک کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ سونا اور چاندی بینک کے پاس رکھتے ہیں تو وہ اس کے عوض جو ہے وہ نوٹوں کو جاری کرتے ہیں. سونے کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا جو ہے وہ آپ کے لیے رسکی ہے، اس میں چوری ہو سکتی ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے بڑی پیمنٹ کرنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، تو کتنے سارے درہم آپ کو چاہیے ہوں گے اور کتنے سارے آپ کو دینار چاہیے ہوں گے. تو وہاں جو سینٹرل بینک ہے اس کا جو ٹریڈیشنل کام تھا وہ یہ تھا کہ سونا اس نے اپنے پاس حفاظت میں رکھ لیا اور اس کے عوض نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا. اب بعد میں انہوں نے سونے اور چاندی کے بغیر نوٹ جاری کرنا شروع کر دیے، اور یہ ان کی چوری اور خیانت ہے اور اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. مگر جو اوریجنل پرپس تھا وہ یہ تھا، جی وادیہ بھی اس کو کہتے ہیں، بالکل سلمان بھائی نے کہا. اور امانہ اور وادیہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، دونوں میں تھوڑا فرق ہے، مگر مینلی یہ وادیہ کا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. ہمارے اسلامک سسٹم میں حوالہ سسٹم جو ہے وہ بہت عرصہ چلتا رہا ہے. آج کل بھی ہنڈی ایک طرح سے جو ہے وہ حوالہ ہی ہے. تو حوالہ سسٹم کو ہم نے جب ریوائیو کرنا ہوگا تو اس کے اندر یہ اینگل مرکزی بینک کا ہمارے دینار و درہم کے نظام میں کسی ادارے نے اپنے اوپر لینا ہے، اور اس کو ہم وکیل کا نام بھی دے سکتے ہیں. جیسے میں نے جو اپنا آرگنائزیشن ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کا نام ہم نے دینار وکالہ اس لیے رکھا تھا کہ وکالہ جو ہے وہ ایک وکالہ نیٹ ورک ہوگا جو کہ جو کلائنٹس ہیں آپ کے وہ ان کا وکیل ہے، اور ان کے بہاف پہ وہ مال کو سٹور بھی کر رہا ہے اور اس کی ترسیل بھی کر سکتا ہے. تو حوالہ سسٹم کو ہم نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو وہاں مرکزی بینک کا یہ کردار جو ہے ہمارے لیے یوزفل ہوگا. سفتجا کا سسٹم جو ہے اس کو ہم دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کرنسی نوٹ سے مختلف ہوگا کیونکہ اس میں دین کا اینگل نہیں ہوگا، اس میں فریکشنل ریزرو کا اینگل نہیں ہوگا. مگر جب آپ نے ترسیل کرنی ہے تو کرنٹلی جو آرگنائزیشن ای دینار ہے جو گولڈ کوائنز کو سیل کرتی ہے، مگر آپ اپنا پیسہ ای دینار کے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں ان کے والٹس میں، اور پھر ایک سے دوسرے کو منتقل بھی کر سکتے ہیں. تو بلاک چین بیسڈ اور ڈیجیٹل بیسڈ اور پیپر بیسڈ سفتجا کا سسٹم جو ہے وہ بھی مرکزی بینک کے اس جو پہلو یا اس کی ایک خصوصیت ہے اس کو یوز کر کے ہم استعمال کریں گے. تو یہاں بھی دینار و درہم تحریک میں ایک ماڈیفائڈ انسٹیٹیوشن ہوگی جو وہ خدمت انجام دے گی. اس کو آپ بینک نہیں کہیں گے، اس کو آپ وکالہ کہہ سکتے ہیں، جو کوئی ڈفرینٹ جو نام جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگلا جو مرکزی بینک کا کردار ہے وہ حکومت کے لیے قرض دینے کا ہے. حکومت کو قرض فراہم کرنے کا انتظام جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ شروع میں جب حکومت کو پیسے چاہیے تھے اور پہلا مرکزی بینک بنا تو میں نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں سے زبردستی قرض لے لیا، یعنی ٹیکس کے فارم میں ایکسٹرا پیسے لوگوں سے انہوں نے وصول کر لیے سب سے گھر گھر جا کے، اور ایک ادارہ تعمیر کر دیا کہ تم نے یہ قرض لوگوں کو واپس کرنا ہے. پر اگر اس میں جو زبردستی کا پہلو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پر ویسے ہنگامی حالات میں اگر سیلاب آ گیا یا کوئی ملک میں ایمرجنسی آ گئی، جیسے ابھی کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کو لوگوں کو کام چھوٹ رہا ہے، لوگوں کو دیہڑی والے جو ہیں ان کو
کوئی مدد کرنی ہے. تو ایسے کیسز میں حکومت کے انتظام میں آبویسلی ایسے مواقع آتے ہیں کہ حکومت کو ایکسٹرا مال یا ایکسٹرا کیش کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں جو ویسٹرن سسٹم ہے اور جو غیر اسلامی سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ بینک نوٹوں کی تخلیق کر کے سود کے اوپر حکومت کو وہ قرض فراہم کر دیتا ہے. ہم وہ پہلو جو ہے وہ اس سسٹم کا آبویسلی غلط ہے اور اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. مگر میرے خیال میں جو مرکزی بینک کا یہ کردار ہے یہ اس سینس میں یوزفل ہے کہ حکومت کے پاس، اسلامی حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جس سے وہ ہنگامی حالات میں ایکسٹرا کیش جو ہے وہ حاصل کر سکے تاکہ وہ کسی بڑے خرچے کو جو ہے وہ فوری طور پہ پورا کر سکیں. اگر آپ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن ایک لمبا عمل ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سیلاب آ رہا ہے اور جناب بندہ بھیجو اور وہ ساروں سے ٹیکس لے. اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ پہلے سے ٹیکس سب سے لے کے آپ ذخیرہ کر لیں اور وہ مال وہاں پڑا ہوا ہے کہ جی شاید سیلاب آئے تو آپ لیں. تو حکومت کو فوری طور پہ قرض پرووائڈ کرنا ایک پریکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے ماڈرن ورلڈ میں نہیں بلکہ پرانے زمانے میں بھی. اگر جنگ ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس وقت بھی حکومت کو پیسے کی ضرورت ہو سکتی تھی. تو یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہو وہ اسلامی بنیادوں پہ قرض فراہم کرنے کی اس کے پاس کوئی طریقہ ہو. مگر جو کرنٹ فارم آف سینٹرل بینکنگ ہے جہاں حکومت جو ہے وہ بے جا قرض لیتی ہے اور سود کے اوپر لیتی ہے اور اس کے اندر ایکسٹرا نوٹ ایشو کر کے افراط زر پیدا کرتی ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ ہم نے مرکزی بینک کا ختم کرنا ہے. تو یہ اس کا تیسرا آج کل کے مرکزی بینکوں کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کو قرض دیتے ہیں. پانچواں جو ان کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بینکوں کا بینک ہے. یعنی جب ایک بینک نے دوسرے بینک کو ایک چیک دیا ہے تو وہ چیک کیش کرنے کے لیے اس طرح اس کا بیلنس سیٹل ہوتا ہے کہ دونوں جو بینک ہیں ان کا مرکزی بینک کے اندر اپنا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو جب میں نے آپ کو ایک بینک سے الائٹ بینک سے مسلم کمرشل بینک کا چیک دے دیا تو سینٹرل بینک میں اس ٹرانزیکشن ہوگی. تو اس لیے اس کو تصفیہ حسابات کہتے ہیں. کلیئرنگ ہاؤس جو ہے وہ اس کا فنکشن بینک جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے سسٹم میں جو حوالہ کا نظام ہوگا جس میں آپ کے دینار اور درہم کے یا اس کی سفتجا کی ترسیل ہوگی تو وہاں بھی آپ کو کلیئرنگ ہاؤس کا فنکشن جو ہے وہ چاہیے ہوگا. اور اس ادارے کا نام بھی آپ کچھ بینک نہیں رکھیں گے، ڈیفرنٹ رکھیں گے، مگر آپ کے پاس بھی ایک ایسا ادارہ ہوگا جو اگر میں نے آپ کو دینار دے دیے ہیں اور دوسرے نے درہم دے دیے ہیں تو وہ سارے ٹرانزیکشنز کو جو ان کی بیلنس اور کلیئرنگ کرنا ہے وہ کام کسی نہ کسی ادارے کو کرنا ہوگا. وہ کام آج کل سینٹرل بینک اس طرح کرتا ہے کہ ہر بینک اپنا اکاؤنٹ سینٹرل بینک میں مینٹین کرتا ہے اور آپس میں جب انہیں پیسہ ایکسچینج کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے تھرو اس کو کلیئر کروا لیتے ہیں. اگلا جو کردار ہے مرکزی بینک کا وہ قرض دار کا آخری چارہ کار. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ویسٹرن بینکس جو ہیں وہ فریکشنل ریزرو سسٹم کے تحت چل رہے ہیں جہاں بینک میں صرف 10 روپیہ ہے مگر انہوں نے 20 روپے کا قرض دے دیا ہوا ہے. تو جو آپ نے پیسے کا ریزرو رکھنا ہے وہ فریکشنل ہے، وہ اس اماؤنٹ کی ایک فریکشن ہے جو کہ آپ نے اپنی سرکولیشن میں آپ لائے ہوئے ہیں، جو آپ نے قرض دیے ہوئے ہیں، جو آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہیں ان کا صرف ایک فریکشن جو ہے وہ آپ کے پاس بینک میں موجود ہے. تو فریکشنل ریزرو کے تحت جب آپ کی بینک رن ہو جاتی ہے، جب بہت سے لوگ اپنا مال طلب کرنے آ جاتے ہیں اور بینک کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ ان ساروں کو وہ پیسہ واپس کر سکے، تو اس سے بچانے کے لیے سینٹرل بینک کو تعمیر کرنے کا ایک بنیادی مقصد جو ہے ویسٹرن نظام میں وہ یہ بھی تھا کہ جب ایک بینک فیل ہو جائے اور تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ دوسرے بینک سے بھی پیسہ لینے آ جاتے ہیں اور پھر تیسرے بینک سے بھی لینے آ جاتے ہیں. تو سب نے یہ محسوس کیا کہ ایک کا فیل ہونا ہم سب کا فیل ہونا ہے، کیونکہ ہم سب کو نقصان پہنچتا ہے جب ہم میں سے کوئی ایک جو ہے یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ زیادہ قرض دے دیتا ہے.
تو انہوں نے خود یہ ادارہ بنایا جو کہ باقی بینکوں کسی ایک بینک کو بھی فیل ہونے سے بچائے. تو جب بینک کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سینٹرل بینک کو فون کرتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ جی ایک گاڑی پیسوں کی بھیج دیں، اور وہ فوراً برنکس کی گاڑی آتی ہے اور آپ کا کیش جو ہے وہ دوبارہ بھر دیتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ بینک کے پاس پیسہ ختم ہو گیا. اس لیے آپ بڑا پیسہ جو ہے آپ نے زمین خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، تو کئی دفعہ بینک آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم پیسہ ریڈی کر کے رکھیں. والٹ میں ہمیشہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو فوراً آپ کے چیک جو ہیں وہ کلیئر کر دیں. تو یہ جو رول ہے مرکزی بینک کا، وہ جو ویسٹرن اور سودی نظام ہے اس کے لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے. 2008 میں جب کرائسس آیا تھا تو وہاں بھی اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں، کہ جب آپ نے کمپنیز کو اور دوسرے بینکس کو بیل آؤٹ کرنا ہے تو سینٹرل بینک سے جا کے آپ ایکسٹرا نوٹ چھپوائیں گے اور وہاں سے ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ آپ لے آئیں گے. دینار اور درہم نظام میں اس عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ والا جو فیکٹر ہے اسی کو ہم اپوز کرتے ہیں، کانٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بیجا کرنسی جو ہے وہ نہ تو رائج کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ فریکشنل ریزرو سسٹم کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ ایشو نہیں ہوگا کہ آپ نے ایکسٹرا لون جو ہے وہ پے کیا ہوا ہے اور وہ لوگ واپس لینے آئے ہیں. آپ اتنا ہی ایشو کریں گے جتنا آپ کے پاس ہے. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو حوالہ کا سسٹم ہے، اگر بہت سے لوگوں نے ایک ہی شہر میں پیسہ بھیجا اور اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا جو لوکل حوالہ کا ایجنٹ ہے اس کے پاس وہ پیسہ لینے گئے، جیسے ویسٹرن یونین سے آپ پیسہ لیتے ہیں یا جو لوکل آپ کے ایزی پیسہ ہے اس سے آپ پیسہ لیتے ہیں، تو ایزی پیسہ نے بہت سے جو موبائل فون کی شاپس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے. آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور وہیں سے تھوڑے سے پیسے اپنے 5,000 10,000 لے لیتے ہیں. پر اگر 10 آدمی اس کے پاس ایک وقت میں چلے جائیں اور سب نے 1,1 لاکھ جو ہے اس کا پیمنٹ وصول کرنی ہو، تو وہ موبائل شاپ والا کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو حوالہ سسٹم کے اندر ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی جب آپ پیسے کی ترسیل کریں تو آپ کے پاس وقتی طور پہ اس میں کمی آ جائے، کیونکہ جو مین جو آپ کا سینٹرل آفس ہے یا جو اوریجنیٹنگ آفس ہے جہاں سے وہ مال بھیجا گیا ہے، مال موجود ہے، اس میں فریکشنل ریزرو نہیں ہے، مگر وہ مال اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے اس تک ابھی پہنچا نہیں ہے. تو اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی نظام آپ کو حوالہ سسٹم کو فنکشن کرنے کے لیے بھی بنانا پڑے جو ایکسیس فلو جو ہے اس کو یوز کر لے. مگر اس کی جو شکل مرکزی بینک میں ہے کہ وہ قرض دینے سے معذور ہے اور سینٹرل بینک جو ہے اس کو بچانے کے لیے آئے گا، وہ والا فنکشن جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس فنکشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ فریکشن ریزرو پہ بیسڈ ہے. اگلا جو کام ہے بینکوں کا، مرکزی بینک کا ماڈرن زمانے میں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بینک اپنے آپ کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بینک اگر فیل ہوگا تو تمہارے پاس پیسے کم ہو جائیں گے، تو میں خود آ کے جو ہیں وہ تمہارے پیسے پورے کر دوں گا. مگر یہ ذمہ داری لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو یہ اختیار بھی پھر دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام بینکوں کو جن کی وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے، ان بینکوں کی کارکردگی پہ نظر رکھے تاکہ بینک مفت میں بے جا قرض ایشو اتنا نہ کر سکیں کہ وہ فیل ہونے کے قریب آ جائیں. تو وہاں سینٹرل بینک جو ہے وہ رولز بناتا ہے چھوٹے بینکوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے اس میں شرح جو فریکشنل ریزرو ریشیو ہے اس کا تعین ہے. تناسب محفوظ سرمایہ یعنی اس بینک نے کتنا لون دینے کی اس کو اجازت ہے اور کتنا پیسہ اس نے اپنے پاس ریزرو میں رکھنا ہے. وہ جو پیسہ ریزرو میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی سینٹرل بینک کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. تو اگر ایک حبیب بینک کے پاس ٹوٹل 10 لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے وہ 1 لاکھ سینٹرل بینک میں رکھیں گے اور 9 لاکھ سے کاروبار کریں گے. تو ریزرو ریشیو کو بینک سیٹ کرتا ہے اور شرح سود جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا تعین جو ہے سینٹرل بینک کرتا ہے. شرح سود سے بھی یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ شرح سود کم کر دیں گے
تو زیادہ لوگ آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ مال کی قیمت جو ہے وہ گر گئی ہے۔ اور جب زیادہ لوگ آپ سے قرض لیں گے تو بینک جو ہے اس کا لون ٹو ایسٹ ریشیو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کے قرض بڑھ جائیں گے اور اس کے ایسٹس اتنے ہی رہیں گے، تو وہاں بھی اس بینک کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے سینٹرل بینک کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان چھوٹے بینکوں کی نگرانی کر سکے۔ اب یہاں جو ہمارا اینگل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دینار و درہم کے نظام میں حوالہ نیٹ ورک کو مختلف طرز کی نگرانی حکومت خود فراہم کر سکتی ہے، مگر بہرحال جو نگرانی کا عمل ہے وہ آپ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو لوگوں کو کوئی سروس پرووائڈ کر رہی ہیں، اس میں بھی ایک عام جو حوالہ کا آپریٹر ہے اس کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے لوگوں کا۔ اگر اس کے پاس چوری ہو گئی یا اس نے گم کر دیا یا وہ خود بددیانت نکلا اور اس نے وہ مال لے کے بھاگ گیا، تو سسٹم جو ہے اس کی ساکھ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے نام آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے اگر کوئی ورلڈ اسلامک منٹ سے آتھرائزیشن لے دینار ایشو کرنے کی اور پھر اس دینار میں وہ ملاوٹ کرنا شروع کر دے، تو نگرانی کا جو عمل ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایسا ادارہ چاہیے جو کہ باقی منٹس اور حوالہ کے جو آپریٹرز ہیں ان کو وہ مانیٹر کر سکے، منٹس جو ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ کر سکے کہ کوئی منٹ جو ہے جان بوجھ کے کم وزن کا سکہ جو ہے وہ جاری نہیں کر رہی۔ تو نگرانی کا عمل بھی ایک مختلف فارم میں ہمارے سسٹم کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سے اگلا جو مرکزی بینک کا کردار ہے وہ مالیاتی پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے۔ مالیاتی پالیسی یا اس کو مانیٹری پالیسی کہتے ہیں، یہ افراط زر، بے روزگاری اور مجموعی پیداوار ان تینوں پر قابو پانے کے لیے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ افراط زر کا تعلق مال کے کوانٹٹی سے ہے، اور بے روزگاری جو ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کی انفلیشن سے اور کوانٹٹی آف منی سے اس طرح ٹائڈ ہے کہ اگر بزنس کے پاس زیادہ مال ہوگا تو وہ ایکسپینڈ کر سکے گا، نئی فیکٹریاں لگا سکے گا، نئے لوگوں کو ہائر کر سکے گا، اور اس طرح ملک میں جو نوکریاں ہیں ان میں اویلیبلٹی زیادہ ہو جائے گی، لوگوں کے پاس کام آ جائے گا۔ وہ کام جب آئے گا تو آپ کے پورے ملک کی مجموعی پیداوار جو ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ نئی فیکٹری لگے گی، نیا بزنس کھلے گا۔ تو افراط زر جو ہے وہ بے روزگاری میں کمی کرتا ہے، لوگوں کو بزنس کو جب زیادہ مال ملتا ہے تو آپ کی بے روزگاری بھی کم ہوتی ہے اور پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ جب افراط زر زیادہ ہوتی ہے تو مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہی لوگ جنہیں اب روزگار ملا ہے اس روزگار کے بدلے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ سے اگر وہ ان کی قوت خرید جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، کیونکہ اسی افراط زر جس نے ان کو نوکری دی ہے اسی نے ان کی قوت خرید کو بھی کم کر دیا۔ تو یہ اس کو ایک وشیس سائیکل جو ہے اس میں یہ اپنے آپ کو گھماتے رہتے ہیں جو ویسٹرن سسٹم ہے، کیونکہ جب آپ انفلیشن کاز کریں گے تو اس سے آپ کی امپلائمنٹ گرے گی، اور جب آپ امپلائمنٹ کو ایڈریس کریں گے تو اس سے آپ کی انفلیشن بڑھے گی۔ تو مرکزی بینک کی مالیاتی پالیسی جو ہے وہ بیسیکلی انفلیشن ٹارگیٹنگ کرتی ہے کہ ملک میں کتنا افراط زر اور کتنی ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے بیلنس کس طرح مینٹین کرنا ہے۔ ہمارا جو اقتصادی نظریہ ہے وہ آسٹرین اسکول آف اکنامکس سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، جس کے تحت ہم آرٹیفیشلی دینار اور درہم جو ہے اس کے اندر اس کی کوانٹٹی کو انکریز یا ڈیکریز کرنے کی قابلیت جو ہے وہ مرکزی بینک ہمارا نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دینار اور درہم جتنے ملک میں موجود ہیں اتنے ہی موجود ہیں۔ لوگ اس کرنسی کو دوسری کرنسی سے آگمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہم بعد میں اس سے اپنا جو لیکچر ہوگا اس سے ریلیٹڈ دیکھیں گے، مگر یہاں جو انسٹرومنٹ ہے اس مال کو انکریز یا ڈیکریز کرنے کی وہ سینٹرل بینک نہیں ہوگا،
کیونکہ سینٹرل بینک کی نوٹ ایشو کرنے کی فیسلٹی جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. ہمارا دینار و درہم کے نظام میں یا تو آ، آپ کی جو منٹنگ ہو رہی ہے وہ حکومتی سطح پہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو آپ کا دینار اور درہم کے علاوہ جو فلوس اور باقی جو آپ کے فارمز آف ایکسچینج ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی کسی ایک سینٹرل ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہوگی کہ وہ اس سے مانیٹری پالیسی کو ایکسرسائز کر سکے. تو آسٹرین اسکول آف اکنامکس کا مین تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ فری مارکیٹ کی طرح اس کے آپریشن کے اندر دخل اندازی ہے، جو کہ اس کا بہتر حل نکالنے کی بجائے اس کو مزید بگاڑتی ہے. تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آدمی آپ کی مارکیٹ کے اندر اس طرح انٹرفیئر کرے کہ جو مارکیٹ کا اپنا نیچرل آپریشن ہے وہ ڈسٹرب ہو سکے. تو مالیاتی پالیسی ہمارے یہاں اس فارم میں نہیں رائج ہوگی جس فارم میں مرکزی بینک کرتا ہے، مگر کرنٹلی جو ویسٹرن سسٹمز ہیں اور جو سارے ملکوں میں دنیا میں نظام چل رہے ہیں اس میں مانیٹری پالیسی کی ایکسرسائز جو ہے وہ سینٹرل بینک کا سب سے امپورٹنٹ اور مین مقصد ہے. اور سینٹرل بینک کو حکومت سے الگ کرنے کا ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہسٹوریکل ریزنز ہیں حکومت سے الگ کرنے کے وہ تو ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ جن پاورز نے بینکنگ سسٹمز نے اس کا آغاز کیا وہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ مال کی کنٹرول اور ترسیل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے. مگر اب جب نئے دور میں جب لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے اور ایجوکیشن ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کیسے کام کر رہے ہیں، تو وہاں بھی اس کو حکومت سے الگ رکھنے کا ایک ریزن جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے، یا اس کو آپ ایکسکیوز کہہ لیں اگر وہ ریزن نہیں ہے، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بے جا مال ایشو کرے گی، اور سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنی اکنامک ٹارگیٹنگ جو ہے جو اس کے گولز ہیں کہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہوگی، یہ اب مجھے تھوڑی سی انفلیشن بڑھانی ہے، تو وہ سینٹرل بینک کی اپنی اکنامک حالات کو دیکھ کے ڈیسیجن ہو، نہ کہ حکومت کے سیاسی حالات کو دیکھ کے ڈیسیجن ہو. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ سائیڈ بینیفٹ ہے مرکزی بینک کو حکومت سے انڈیپینڈنٹ کرنے کا. اور جو ہمارا نظام ہے اس میں کرنسی کی ایشوئنس جو ہے وہ حکومت صرف اس حد تک کرے گی کہ وہ اپنی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ گولڈ دینار کو دے گی، مگر حکومت سونا بنانے سے تو عاجز ہے، وہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. لہٰذا اس فارم میں مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہوگی. مانیٹری پالیسی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ پیسے کی کوانٹٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کوانٹٹی کے تحت معاشرے میں ڈفرینٹ اثرات جو اس کے پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اب یہ جو سینٹرل بینکنگ کو ہم نے ڈسکس کر لیا. سینٹرل بینک جو ہے وہ آپ کا مین انسٹرومنٹ ہے آپ کی کرنسی سسٹم کو ڈرائیو کرنے کا، مگر کرنسی جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ قسم کی ہے. تو پہلے ان چاروں کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. کرنسی نظام میں ثمن خلقی ہے، یہ ہمارا گولڈ دینار ہے، اور اسی کو ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، اسی کو ہم ریسٹور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو تینوں قسموں کی کرنسیز ہیں اس میں ایک حکومت کی طرف سے جاری کردہ کرنسی، اس کے بعد ثمن بینک ہے یعنی چیک بک کا منی ہے، اور اس کے بعد ثمن اسٹیٹ بینک ہے یعنی آپ کے بینک نوٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ نوٹس ہیں. ان تینوں کی یہاں پہ میں نے ایک تصویر آپ کو دکھائی ہے. جو پہلا نوٹ ہے پاکستان میں پہلے روپے کا نوٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نہیں لکھا ہوا بلکہ اس کے اوپر حکومت پاکستان اور 1 روپیہ لکھا ہوا ہے. جبکہ دوسرا نوٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے اور اس کے اوپر حکومت پاکستان کی جگہ بینک دولت پاکستان، اور وہ خود 10 روپیہ نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے لکھا ہے کہ وہ حامل ہزار کو 10 روپیہ مطالبہ پر ادا کرے گا. تو یہ اسٹیٹ بینک کا نوٹ ہے، پہلا حکومت کا نوٹ ہے. اور تیسرا جو کمرشل بینکس ہیں، آپ کے جو عام بینکس ہیں، وہ جو پیسے کی تخلیق کرتے ہیں وہ بھی ایک سافٹ فارم میں پیسے کو تخلیق کرنے کا، وہ چیک بک منی ہے. یعنی یہ جو چیک بک ہے یہ اگر وہ ایشو کر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے نہ آپ کا اسٹیٹ بینک کا نوٹ ہے نہ حکومت کا نوٹ ہے، اس کے پیچھے ایک فریکشنل ریزرو ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے کچھ نوٹ موجود ہیں، مگر جو رقم چیک بک کے اوپر لکھی گئی ہے
وہ ان نوٹوں سے زیادہ ہے، تو وہ جو باقی کا حصہ ہے جو ان نوٹوں سے کور نہیں ہو رہا، وہ بھی ایک طرح سے سمن کی تخلیق ہے جو آپ کا کمرشل بینک خود کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس 3 4 ڈفرنٹ جو ہیں وہ قسموں کی کرنسی ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان میں سے جو تینوں کرنسیز ہیں ان میں شریعت کے لحاظ سے کیا کیا خامی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم گولڈ دینار کی طرف دیکھیں گے۔ ثمن خلقی جو ہے یہ اصل کرنسی ہے، دینار تحریک اس کرنسی کو واپس رائج کرنے کے حق میں ہے۔ اب یہاں بھی ایک انفرادی جو ہے وہ پہلو میرا جو ہے وہ نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے، وہ یہ ہے، اس کے اوپر آپ لوگ فری ہیں کہ آپ لوگ خود اس کے اوپر ریسرچ کریں اور اس کو مزید سمجھیں۔ جو دینار و درہم کو بحال کرنے کی تحریک ہے اس کے اندر مختلف جواز اس کے اسباب جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا یہ ہے کہ فقہ میں یہ واجب ہے کہ ہم اس کو یوز کریں، اور تیسرا میرا نقطہ نظر ہے کہ تاریخی طور پہ یہ بہترین انتخاب ہے۔ جب ہم گولڈ دینار سے ریلیٹڈ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں تو اس میں 2 اینگل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے ایگزسٹنگ نظام کی جو حرمت ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے گولڈ دینار کی واجبیت یا فرضیت جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو میرے نقطہ نظر میں پہلی چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ ایگزسٹنگ نظام کو حرام اسٹیبلش کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتی، آپ گولڈ دینار کو استعمال نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ جب بھی کبھی ایسی کرنسی تخلیق کرنے کی کوشش کریں گے جس میں سود نہ ہو، جس میں شریعت کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہوں، تو پھر آپ کے پاس گولڈ اور سلور کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں رہ جائے گی۔ تو وہاں یہ بحث جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آیا گولڈ دینار کو شریعت میں استعمال کرنے کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے، مگر قرآن میں ذکر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں، یا جو ہماری تاریخ میں اس کا استعمال رہا ہے، تو ایک آرگومنٹ اس طرح کی آتی ہے کہ جناب اگر آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہم 800 سال جو ہیں وہ گھوڑے پہ گئے جنگ کرنے کے لیے، اور اب ہم گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، تو گھوڑا جو ہے ہماری تاریخ میں موجود ہے، تلوار ہماری تاریخ میں موجود ہے، اور وہ سنت بھی ہے، مگر ضروری نہیں کہ اب ہم گھوڑا ہی استعمال کریں۔ تو کچھ اینگل اس کے اس طرف سے دیکھتے ہیں کہ گولڈ دینار کو قطعی طور پہ لازم قرار دینے والی کوئی واضح حدیث یا قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جو کہے کہ آپ دوسری کسی چیز کو کرنسی نہیں بنا سکتے۔ اور ہمارا جو فقہ ہے اس میں کرنسی کی جو فریڈم ہے، کیونکہ ہم نے سونے اور چاندی کے علاوہ ہم نے گندم اور کھجور اور نمک اور جو اس کے بارے میں بھی بات کی کہ وہ بھی کرنسی کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، تو آپ گولڈ دینار کی جگہ کھجور کو کرنسی کیوں نہیں بناتے، یا آپ گولڈ دینار کی جگہ گندم کو کرنسی کیوں نہیں بناتے؟ تو ہمارے پاس یہ فریڈم ہے شریعت میں اور اسلام میں کہ آپ نے خود اپنی کرنسی کو چوز کرنا ہے۔ تو اس چوائس میں ہم کس چیز کو لیتے ہیں، اگر ہم دینار کو پریفر کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ دینار ہی اس کا لازم ہے کہ سب اس کو پریفر کریں۔ یہ لازم ضرور ہے کہ دینار اور درہم کی ایگزسٹنس ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کا تعین دینار اور درہم نے کرنا ہے، اور اگر زکوٰۃ کا تعین دینار اور درہم نے کرنا ہے تو اس کی یہ شرعی حیثیت ضرور ہمیشہ موجود رہے گی کہ اس کا وزن کتنا ہے اور اسی کے تحت زکوٰۃ ہوگی۔ مگر زکوٰۃ اور وزن کے علاوہ آپ نے جب روزمرہ کی تجارت کرنی ہے تو وہاں اسلام آپ کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو خود چوز کر سکتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کرنسی کو ہم چوز کریں اور اڈاپٹ کریں وہ شریعت کے تمام پہلو جو ہیں ان کو پورے کرے۔ تو جب ہم غیر شرعی کرنسیاں ختم کریں گے تو آپ کے پاس دینار کے علاوہ پیچھے اور کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو دینار کو رائج کرنے کی آرگومنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا جو ضد ہے، جو اس کا الٹ ہے، جو پیپر کرنسی ہے وہ حرام ہے، تو پیچھے آپ کے پاس صرف دینار رہ جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے حکومتی کرنسی جو ہے، حکومت خود کرنسی ایشو کرتی ہے، اس کو فیاٹ کرنسی کہتے ہیں۔ فیاٹ کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے اپنا ریٹ یا اپنی ڈگری یا اپنا حکم جو ہے اس کو
رائج کرنا اور اپنے حکم کے تحت کسی چیز کو عمل میں لانا، بجائے اس کے کہ اس کی کوئی آرگومنٹ ہو، اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو. اس کے بغیر بھی جب حکومت اپنا کام کروا لیتی ہے تو وہ حکومتی فیاٹ ہوتا ہے. حکومت جو ہے آج کل ایک لیگل ٹینڈر قانون جو ہے وہ ہر ملک میں موجود ہے. اس لیگل ٹینڈر قانون کا بیسک یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو ٹیکس اس کرنسی میں دینا ہے جو حکومت نے جاری کی ہے. اب اگر آپ کے اپنے پاس سونا اور چاندی بھی ہیں تو جب حکومتی اہلکار آپ کے پاس ٹیکس لینے آئے گا تو وہ سونا اور چاندی نہیں لے گا، وہ رقم لے گا، جو وہ نوٹ لے گا جو حکومت نے جاری کیے ہیں. اس طرح حکومت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ وہ نوٹ ضرور بالضرور استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے، اور موجود نہیں ہوں گے تو آپ حکومت کو ٹیکس نہیں دے سکیں گے. تو لیگل ٹینڈر قانون جو ہے وہ ہماری نظر میں غیر اسلامی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تجارت کو پرمٹ کیا ہے تو اس تجارت میں جو دونوں دھڑے ہیں آپ کے، جو سمن ہے اور جو مال ہے، ان دونوں کی چوائس تاجر کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے. کبھی یہ نہیں اسلام میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک تاجر نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو ایز لانگ کہ وہ کانٹریکٹ حلال ہو، اس کے اندر سود نہ ہو، اس کے اندر غرر نہ ہو، اس کے اندر قمار اور میسر جو چیزیں اسلام میں حرام ہے وہ سب جب آپ نے دیکھ لیں کہ وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایک حلال تجارت ہے، تو وہاں حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکے کہ آپ جو ہیں اگر ایک سودا خرید رہے ہیں تو یہ آپ نے دینار کے عوض نہیں لینا، درہم کے عوض لینا ہے، یا درہم کے عوض نہیں لینا، نوٹ کے عوض لینا ہے، یا اس نوٹ کے عوض نہیں لینا، اس نوٹ کے عوض لینا ہے. یہ جو قانون ہے یہ ایک جبری غیر اسلامی قانون ہے. اسلام نے جب تجارت کی اجازت دی ہے تو آپ کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں ہے کہ آپ ایک آزاد مسلمان تاجر کو فورس کر سکیں کہ وہ کس کرنسی کو استعمال کر اپنی تجارت کرنے کے لیے. اب تھوڑی سی تاریخ اس کی یہ ہے کہ حکومت اپنا لیگل ٹینڈر بنانے کی حکومت کو ضرورت کیوں پڑی. حکومت لیگل ٹینڈر اس لیے بنانے کی ضرورت پڑی کہ جب سکے سونے کے ہوتے تھے تو وہ لوگ جب ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سکے واپس لے کے ان کو ڈھلا کے ان کے اندر کوئی کاپر مکس کر کے ان کا وزن کم کر کے ان کے بیچ میں سوراخ کر کے تو اپنے استعمال کے لیے اس میں سے میٹل نکال لیتے تھے. اب جب اس سکے کا وزن کم ہو گیا تو منڈی میں جب وہ سکہ جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار اس سکے کا تو وزن کم ہے، ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے دوسرا سکہ استعمال کرنا ہے. تو حکومت چاہتی ہے کہ آپ وہی سکہ استعمال کرنے، ورنہ تو اس کا جو سینیوراج ہے یا جو اس کا سکے میں سے اس نے اپنی قیمت یا اس کو حق شاہی کہتے ہیں وہ جب اس نے نکال لی ہے تو آپ اگر اس سکے کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور کسی دوسرے سکے کو استعمال کریں گے تو حکومت کا مقصد پورا نہیں ہوگا. وہ مقصد صرف تب پورا ہوگا اگر وہ سکہ استعمال میں جاری رہے، اسی کی وجہ سے حکومت اس پیسے کو جو اس نے نکالا ہے استعمال کر سکتی ہے. تو یہاں پھر یہ قانون بنایا گیا کہ آپ نے بادشاہ کا سکہ ضرور استعمال کرنا ہے اور اس کو لازم قرار دے دیا گیا. اب اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا جو تاریخ ہے، جو خلافت راشدہ ہے، اس میں تو سکہ جاری ہوا ہی نہیں. یعنی اس وقت تو ہم پرشیا کے اور بیزنٹین کے سکے جو ہیں وہ استعمال کر رہے تھے. البتہ ان کے اوپر اسلامی انسکرپشن جو ہے وہ لکھوا دی جاتی تھی، مگر سکہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ ہمارے خلفاء نے جاری کرنا شروع کیا. تو اسلام میں کوئی خلفائے راشدین کے اندر یہ پریسیڈنس موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طور سے سکہ رائج کیا ہو اور لوگوں کو اس سکے کے استعمال کرنے پہ فورس کیا ہو. تو یہ اس کا ایک شرعی پہلو ہے کہ لیگل ٹینڈر لاز جو ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں. تاجر کو حق ہے کہ تبادلے کی قیمت دینار میں وصول کرے، نہ کہ حکمی کرنسی میں. اس میں لیگل ٹینڈر کے علاوہ باقی قوانین جو ہیں وہ بھی غیر اسلامی ہیں جو کہ اس کو فورس کرتے ہیں. مثلا آپ کا کیپٹل گینز ٹیکس ہے کہ اگر آپ کے سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیں گے. پھر آپ کا سیلز ٹیکس ہے، اگر آپ نے اس کو سیل کیا ہے تو وہ کرنسی کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہوتا، مگر
وہ چیز جس کو ہم کرنسی سمجھ رہے ہیں، اگر حکومت اسے کرنسی نہیں سمجھے گی تو حکومت اس کے اوپر سیلز ٹیکس لے سکتی ہے کہ بھئی آپ نے ایک چیز بیچی ہے اور آپ مجھے سیلز دیں. تو سیلز ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس، لیگل ٹینڈر لاز، یہ سارے مل کے آپ کے نوٹ جو ہیں حکومت کے، ان کو لاگو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس امپلیمنٹیشن کو، جبری امپلیمنٹیشن کو ہم غیر اسلامی سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری قسم کا نوٹ ہے وہ آپ کی اسٹیٹ بینک کا نوٹ ہے. اسٹیٹ بینک کا نوٹ اس طرح جاری ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنا جو مالیاتی ذخیرہ ہے اس کے عوض نوٹ جاری کرنے کا مجاز ہے. اب جو اوپر اس میں تصویر ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس لیفٹ سائڈ پہ سونا پڑا ہوا ہے اور اس نے 10 روپے کا ایک نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا. اب حکومت جب چاہتی ہے کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، اس کو ایکسٹرا پیسے چاہیے، اس نے کوئی جنگ کرنی ہے، اس نے کوئی میٹرو بنانی ہے، اس نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے، حکومت کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ اپنی مستقبل کی آمدن سے پیسوں کی ادائیگی کا بانڈ جاری کرتی ہے. مستقبل کی آمدن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے ایک ٹریجری بل جو ہے وہ بنایا اور اس کے اوپر آپ نے یہ اس کو ٹریجری بانڈ بھی کہتے ہیں، دونوں میں میعاد کا فرق ہے. وہ بانڈ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اگلے مہینے 12 روپے ادا کریں گے. اب جس کے پاس یہ بانڈ کا کاغذ ہے وہ اس کاغذ کی جو میچیورٹی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جو اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اس ڈیٹ کے اوپر بانڈ کے ایشور سے جا کے 12 روپے وصول کر سکتا ہے. اب یہاں 12 روپے موجود نہیں ہے، آپ نے صرف ایک وعدہ کیا ہے کہ اگلے مہینے میں تمہیں 12 روپے ادا کروں گا. یہ بانڈ جو ہے کیونکہ اگلے مہینے 12 روپے ادا کرنے کے لیے ہے، تو ٹائم ویلیو آف منی ہم نے کہا کہ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ ایک فیکٹ ہے، ایک ریالٹی ہے. کوئی بھی آدمی یہ پریفر کرے گا کہ اگر اس کے پاس 12 روپے آنے ہیں تو وہ اگلے مہینے آنے کی بجائے ابھی آ جائیں، تو اس کا زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ ویلیو ہے. اگر اس میں زیادہ ویلیو ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 12 روپے کا بانڈ مارکیٹ میں 10 روپے کا بک جاتا ہے، کیونکہ وہ 10 روپے آپ کے ہاتھ میں ہیں اور 12 روپے آپ کو اگلے مہینے ملیں گے. تو جو اس بانڈ کو بیچ رہا ہے وہ اپنے پاس ایک طرح سے 10 روپے کا قرض لے رہا ہے جو اس نے ایک مہینے کے بعد 12 روپے کے طور پہ واپس کرنا ہے. تو حکومت کا یہ قرض لینے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بانڈ جاری کر کے اس کو ڈسکاؤنٹ پہ بیچ دیتی ہے، اور جب وہ بیچ دیتی ہے تو اس کے پاس فوری طور پہ پیسہ آ جاتا ہے. وہ 10 روپیہ حکومت کے پاس فوراً آ گیا اور اسٹیٹ بینک نے اس کے اگینسٹ ایک نوٹ جاری کر کے حکومت کو دے دیا کہ بھئی یہ آپ اپنے بجٹ میں استعمال کر لیں. اور اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ نوٹ جو ہیں کاغذوں میں اس کے پیچھے اتنا ہی ذخیرہ موجود ہے جتنے کہ اس نے نوٹ جاری کیے، مگر وہ ذخیرہ جو ہے وہ ایک قرض کا ذخیرہ ہے، اس کے اندر انٹرنزک جو ویلیو ہے، اس کے اندر جو فزیکل حیثیت ہے اس کی سونے کی، وہ نہیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے نوٹ جاری کرنے کا. حکومت اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے تحت یہ کرنسی نوٹ جو ہیں جاری کیے جاتے ہیں. پھر تیسرا طریقہ نوٹ جاری کرنے کا، اس میں نوٹ جاری نہیں ہوتا مگر پیسے کی تخلیق ہوتی ہے، مگر وہ پیسہ ڈیجیٹل طور پہ کاغذوں میں آپ کی بکس آف اکاؤنٹ میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اس کے عوض ایکچوئل نوٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا. البتہ چیک بک کو اگر آپ ایک طرح سے مانیٹری انسٹرومنٹ سمجھیں تو وہ جاری ہوتا ہے. فریکشنل ریزرو میں نے یہاں لکھا ہے کہ اکثر علماء کے لیے بھی ایک پوشیدہ پہلو ہے، کیونکہ آپ کسی اسلامی بینکار سے جا کے بات کریں گے تو اس کو ان کانٹریکٹس کے بارے میں اور اسلامک بینک کی جو آپریشنز ہیں ان کے بارے میں اس کو معلوم ہوگا، مگر بینک کا اپنا جو آپریشن ہے جو فریکشنل ریزرو بیسڈ ہے اس کے بارے میں اکثر علماء اور شریعہ ایڈوائزرز بھی آپ کو ڈیٹیلز نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ یہ چیزیں کتابوں میں ان کو اس طرح نہیں پڑھائی جاتی. ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. ایک بینک میں آپ نے $100 جو ہیں وہ ڈپازٹ کیے. اب اسٹیٹ بینک نے جو فریکشنل ریزرو ریشیو رکھا ہوا ہے وہ 10% کا اگر رکھا ہوا ہے تو اسٹیٹ بینک آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس میں سے 10 روپے تو تم میرے اکاؤنٹ میں میرے پاس جا کے جمع کرا دو، باقی جو 90 روپے ہیں یہ اصل مال ہے. وہ آدمی جس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا بینک میں وہ واقعی پیسہ لے کر گیا اور اس نے بینک میں ڈپازٹ کر دیے. یہ نوٹ واقعی حقیقت میں موجود ہے، یہ خود سودی نوٹ ہیں. اسٹیٹ بینک نے
بانڈ کے ذریعے ایشو کی ہیں، یہ خود غیر اسلامی ہیں، مگر ایٹ لیسٹ یہ نوٹ جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اب وہ جو $90 کے نوٹ ہیں، جب بینک کے پاس کوئی اور شخص قرض لینے کے لیے آتا ہے تو بینک اس کو اس $90 میں سے $81 اس کو بھی لون دے دیتا ہے۔ اب جب وہ $81 جو ہیں $90 جب بینک نے لون دیا تو اس لون میں سے بھی اس نے 10% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو واپس دینا ہے، اور باقی $81 جو ہیں وہ اس کو لون دے سکتا ہے۔ اب جو ان پٹ ہوئی سسٹم میں وہ آپ کے $100 کی ہوئی، جو اوپر سے لیفٹ سائڈ سے ایرو آ رہا ہے، مگر ٹوٹل جو اس کے بدلے اکانومی میں پیسہ جاری ہو گیا، وہ ایک آدمی کے پاس $90 کا قرض آ گیا اور دوسرے آدمی کے پاس $81 کا قرض آ گیا، تو $100 سے بڑھ کے ٹوٹل اکانومی میں $171 جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو $71 ہیں یہ آپ کا چیک بک منی ہے جو کہ آپ نے ایکسٹرا جو ہے تخلیق کر لیا۔ وہ ایکسٹرا منی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ میں بکس میں سرکولیٹ ہوتا رہے گا، اس چیک کے ذریعے آپ کسی اور کو پیمنٹ کریں گے، وہ چیک کسی اور کے پاس جائے گا، وہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس $71 ہیں۔ اصل میں جو مال ہے وہ $19 آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے، اور باقی جو 171 میں سے آپ 19 کو مائنس کر دیں تو باقی جو مال ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس ہے، کچھ بینک کے پاس ہے، کہیں وہ اے ٹی ایم سے نکال لیا جاتا ہے، کہیں وہ کیش ٹرانزیکشن کر لی جاتی ہے، کہیں وہ واپس بینک میں آ کے ڈپازٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ جو سرکولیٹ ہونے والی رقم ہے وہ ہمیشہ اس رقم سے کم ہوتی ہے جو بینک نے پرومس کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ دونوں آدمی جب ایک ہی دن بینک کے پاس آئیں گے اور ایک اپنے $90 واپس مانگے گا اور ایک $81 واپس مانگے گا، تو وہاں بینک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو جائے گا، اور وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جائے گا کہ مجھے اپنے ذخیرے میں سے ایکسٹرا نوٹ دیں تاکہ میں لوگوں کو ان کے قرض جو ہے واپس کر سکوں۔ تو یہ وہ نظام ہے جس کے اوپر ہم نے سینٹرل بینکنگ کے ٹاپک میں پہلے ڈسکس کیا کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ پیچھے ان کے کھڑا ہے، اور جب یہ جو سائیکل ہے اس میں پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو اسٹیپ ان کر کے اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں جو اسلامی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹرا $71 ایشو ہوئے ہیں یہ بے المعدوم ہے اور غرر ہے۔ تو یہ شرعی پہلو ہے اس کا کہ وہ مال جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا اس کے ذریعے تجارت اگر کی جا رہی ہے تو وہ تجارت جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اب اس کو آپ دین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بینک نے ایک طرح سے پرومس کیا ہوا ہے کہ وہ مستقبل میں وہ پیسہ ادا کرے گا، تو یہ ایک طرح سے بیعت دین بھی ہے، مگر پرائمری مقصد یہ ہے کہ وہ دین کی جو رقم ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے، مگر کسٹمر کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اس کے بینک میں اتنے پیسے موجود ہیں۔ تو یہاں میرے خیال میں جب ہم شریعت کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے تو بے المعدوم کا جو حرمت ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر لاگو ہو کے اس کو غیر اسلامی قرار دیتی۔ تو یہ 4 طریقے جو ہیں ہمارے کرنسی ایشوئنس کے، اس میں سے ہم نے دیکھا کہ 3 طریقے جو ہیں ان تینوں میں ایک ایک پہلو شریعت کے لحاظ سے غلط ہے۔ جو پہلا حکمی کرنسی لیگل ٹینڈر کا قانون ہے وہ اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اسلام میں تجارت حلال ہے، اور جو حرام کی ہوئی چیز جو حلال کی ہوئی چیز ہے اس کو حکومت حرام نہیں کر سکتی، تو یہ اس کا شرعی پہلو ہے۔ جو کرنسی نوٹ ہیں اس کے اندر آپ کا بے الدین ہے، اور جو بینک کی کرنسی ہے اس کے اندر آپ کا بے المعدوم ہے، اور ان تینوں پرنسپلز کو اگر ہم لے کے چلیں تو ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ تینوں کرنسی فارمز غلط ہیں، لہٰذا آپ کے پاس سوائے گولڈ دینار کے اور کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ البتہ ہم گولڈ دینار کی سپورٹنگ میں جو احادیث اور جو فقہا کی آراء رہی ہیں ان کو ہم ضرور اگلے لیکچرز میں یوز کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گولڈ دینار کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا یا گولڈ دینار کو استعمال کرنا جو ہے ہماری فقہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ میرا کہنے سے مراد یہ تھی کہ اس کی اس طرح کی
فرضیت نہیں ہے کہ جس کو لے کے ہم اپنی پوری تحریک کی آرگومنٹ کو بیس کر سکیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ فتویٰ ہے کسی ائمہ کا، تو وہاں سے آپ نے ضرور بالضرور گولڈ دینار استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ اس نے اتنی آزادی دے رکھی ہے تاجر کو کہ تاجر چاہے تو وہ گولڈ دینار کی جگہ کسی اور چیز کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس فریڈم کو اور اس آزادی کو واپس بحال کرنا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یہ کانفیڈنس ہے کہ لوگ خود بخود دینار کی طرف جائیں گے اگر ان کو ایک اچھی چیز ملے گی، اگر وہ اس آپشن کو خود اڈاپٹ کریں گے۔ تو اسلامی حکومت بھی جبری طور پہ دینار اور درہم کو نافذ نہیں کرے گی، وہ اپنے استعمال میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زکوٰۃ کلیکشن میں اس کو استعمال کرے گی، اور عوام جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کو اڈاپٹ کریں گے یا اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہوگا تو وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جی، یہ آج کا ٹاپکس ہے، اس کے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ اس کی جگہ کوئی ادارہ متبادل، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بیت المال اسلامی تاریخ میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، ابھی بھی کہنے کو پاکستان کی حکومت نے ایک بیت المال بنایا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں یاد، لیکن وہ تو صرف میں خالی امداد اور خیرات اور عطیات پر اس تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن بیت المال بذات خود جو ہے کیا ایک مالیاتی ادارہ حکومت اس کا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو آج کے دور میں اس کے کیا فنکشن ہوں؟ جی، فنکشن بیت المال ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو ٹرمینالوجی ہے بیت المال کی، اس میں دو تو نہیں، ایک ہی اس میں پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو اس نام کی جو تعبیر ہے وہ آپ اس چیز سے لیتے ہیں جس چیز کا وہ نام تھا۔ اب جس زمانے میں بیت المال فعال تھے، اس زمانے کی اکانومیز میں کچھ ایسی پیچیدگیاں نہیں پائی جاتی تھیں جو آج کل کے دور میں ہیں۔ تو فنکشن کے لحاظ سے بیت المال میں وہ فنکشنز ایبزارب کیے جا سکتے ہیں جو آج کل مرکزی بینک ادا کرتا ہے، جو اسلامی اس کے فنکشنز ہیں، اور بیت المال کی ٹرم کو یوز کر کے ہم ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جو کہ وہ سارے فنکشنز کو پورا کرے۔ مگر پرانا جو بیت المال تھا، وہ اس وقت وہ سارے فنکشنز اس کے اندر موجود نہیں تھے جو آج کل ایک اکانومی کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی انٹرنیشنل تجارت ہے تو آج کل آپ کے پاس چائنا سے چیزیں آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں۔ اب وہ ملک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کرنسیز یوز کرتے ہیں۔ جس زمانے میں اسلامی بیت المال ہوتا تھا وہاں ہر کوئی سونا اور چاندی استعمال کرتا تھا، تو وہاں تو تجارت آسان تھی، تاجر آپس میں سونا لے کے ٹرانزیکشن کو سیٹل کر لیتے تھے۔ مگر اب جب تاجر آپس میں کرنسی لیں گے تو آپ کے پاس ڈالر آ جائے گا، آپ کے پاس ین آ جائے گا، آپ کے پاس پاؤنڈ آ جائے گا، تو وہاں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کی فارن ایکسچینج مینجمنٹ کرتا ہے۔ اب یہ فنکشن آپ کے ٹریڈیشنل بیت المال کی آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر یہ فنکشن نہیں ہوگا، یا اس کی کوئی بہت سمپل سی فارم ہوگی۔ تو ٹرمینالوجی آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ ہمیں بینک کا نام ویسے بھی پسند نہیں ہے، ہم اسٹیٹ بینک کی جگہ یہی چاہیں گے کہ اس کو بیت المال کہیں، مگر بہت سے نئے اکنامک فنکشنز ہیں جو ماڈرن بیت المال نے ادا کرنے ہیں، تو ان سب فنکشنز کو اس کے اندر ایبزارب کر لیا جائے تو بالکل وہ ادارہ اس کے لیے کام کر سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت المال جو ہے وہ آج کی کامرس اور ٹریڈ کو ذہن میں رکھتے ہیں، ایک ماڈیفائی شکل اس کی ہو جائے۔ ماڈیفائڈ شکل ہو جائے بالکل۔ اچھا سر، دوسری ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ وہ حوالہ اور ہنڈی کی بات تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جہاں یعنی حکومت پاکستان یا دنیا بھر کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹرانزیکشن کے سخت سے سخت اصول بنا رہی ہیں، تو حوالے اور ہنڈی کو سنگین جرم قرار دیا جا چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، دیکھیں، حوالہ اور ہنڈی جو ہے اس کو ہم صرف نظام کے بلو پرنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، یعنی ہم یہ پروو کر رہے ہیں کہ بینکنگ سسٹم اسلامی نظام کو بحال کرنے کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل تو اکانومی بینک کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، تو بینک کے تمام فنکشنز جو ہیں وہ ہم ڈفرینٹ اداروں کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ تو بینک رقم کی ترسیل کرتا ہے، وہ آپ کا حوالہ سسٹم کر سکتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
یعنی بلو پرنٹ لینے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حوالہ آپریٹ کرتا ہے ایکچولی بینک بھی اسی طرح آپریٹ کرتا ہے، خالی نام کا فرق ہے۔ آپ اس کو بینک کہتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوتا ہے، ہنڈی والا جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، وہ ان آفیشیلی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر جو محرکات ہیں اس کے، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، پیسہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کیسے کرتے ہیں، ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بینکوں میں اور ہنڈی میں سیم ہے۔ ہم نے جب اس کو بحال کرنا ہے تو ہم نے اس کو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے۔ اول تو یہ کہ گورنمنٹ خود ہمارے ساتھ ہو، ایک اسلامی حکومت ہو، تو وہ دینار اور درہم کو بحال کر سکتی ہے۔ پر اگر حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم نے ہنڈی کرنے کی بجائے ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈنے ہیں جس کے تحت ہم ایک پاکستان میں نان بینکنگ فائنانس کارپوریشن ہوتی ہے، اسی طرح پیمنٹ سسٹمز جو ہیں جو فل فلیج بینکنگ سروسز ادارے نہیں دیتے، وہ این بی ایف سی ماڈل پہ فائنینشیل سروسز دیتے ہیں، ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، مگر وہ ڈپازیٹری انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے۔ تو جو این بی ایف سیز کا ماڈل ہے اس میں ہم جو ابو دا ٹیبل ایک پراپر رجسٹرڈ حوالہ نیٹ ورک بنائیں گے۔ ہنڈی جو ہے اس کا جو پرائمری ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کو اللیگل قرار دیا گیا ہے، اس کی دو تین وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اسٹیٹ بینک کو جو فارن ایکسچینج کی انکم آتی ہے وہ ہنڈی کے ذریعے نہیں آتی۔ انکم تو نہیں، یعنی فارن ایکسچینج ریزروز میں جو اضافہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ ہنڈی کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو ہنڈی جب لوگ استعمال کرتے ہیں اور بینکنگ چینل کو استعمال نہیں کرتے تو اسٹیٹ بینک کو ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ملک میں فارن ریزرو نہیں آ رہا ہوتا۔ دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی، اس لیے آپ ہنڈی والے کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، پر جب ہنڈی والا آپ کا مال لے کے بھاگ جائے گا تو آپ پولیس میں جائیں گے تو وہ حکومت کہے گی کہ بھائی اب کیوں پولیس میں آ رہے ہو، ہم نے جو ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ہم واچ کرتے ہیں ان کے ذریعے آپ نے کیوں نہیں بھیجا۔ تو آپ کو آپ کی پروٹیکشن بھی اس میں شامل ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے کو اعتماد دے رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے اس کو اعتماد حاصل نہیں ہے۔ تیسری اس میں اینگل منی لانڈرنگ کا اینگل ہے کہ جب آپ کا کالا دھن ہوتا ہے تو اس کو آپ بینکنگ چینل میں نہیں لا سکتے، کیونکہ پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ مال کہاں سے آیا۔ تو بارڈر کی کمائی ہے آپ کی، تو وہ پھر آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے۔ تو یہ کافی جائز وجوہ ہیں ہنڈی کو اللیگل کرنے کی، اور اس میں کچھ آبویسلی غلط بھی ہیں کہ وہ حکومت اپنی مونوپلی بھی مینٹین کرنا چاہتی ہے، مگر جو اس کا منی لانڈرنگ اور کرمنل اینگل ہے اس کو واقعی ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو ہم اگر اپنا سسٹم بنائیں گے تو ہم ہنڈی کو یوز کرنے کی بجائے اس ہنڈی کے سسٹم کو رجسٹر کروائیں گے، اس کو آفیشیل چینل میں لائیں گے، ہم حکومت کو بتائیں گے کہ بھئی یہ ہمارے کسٹمرز ہیں، یہ ہمارا آپریشن کا طریقہ ہے، اور اس کا جو جو قانون میں گنجائش ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہنڈی نہیں ہوگی، وہ بیسیکلی حوالہ میکنزم ہوگا پیمنٹ سسٹمز کا، تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے بالکل۔ البتہ اس کے لیے کافی فائنینسز چاہیے، یعنی اس کے لیے جو انٹری لیول ریکوائرمنٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ کی، وہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی سیوڈ ہو، تو وہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو تبھی آپ اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ریسٹرکٹیڈ ہوگی، بہت سے ایسے کام وہ نہیں کر سکے گی جو بینک کر سکتے ہیں انلیس کہ آپ بینک رجسٹر کریں، مگر بینک ہم رجسٹر اس لیے تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غیر اسلامی ہے۔ صحیح ہے، تو اگر یعنی حوالہ سسٹم پاکستان میں بنایا جائے تو یعنی فی الحال جو ہے یہ ایک کوئی یعنی ایک انفرادی ادارہ ہے جس طرح یہ دینار تحریک ہے وہ اپنے طور پہ کر سکتی ہے، یا اس کے لیے کچھ بیرونی جو ہیں پارٹنرز ان کی بھی ضرورت ہوگی پاکستان میں اس سسٹم کو اگر اسٹیبلش کرتے ہیں اور حکومت سے ریکگنائزڈ کرواتے ہیں؟ میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے، جو جس وجہ سے آج تک یہ ہوا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے، اول تو یہ کہ سارا زور جو آ، اچھا ارادہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں وہ
یہی سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہی کو ماڈیفائی کر کے وہیں سے حل نکال لیا جائے گا. تو اگر کسی کو کوئی بہتر سسٹم بنانے کا آئیڈیا آتا بھی ہے تو وہ بینکس کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھئی ہم یہ نیا پروڈکٹ جو ہے بینکنگ میں انٹروڈیوس کر لیں. تو ہم بینکنگ سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنے فنڈنگ موجود نہیں ہے. مگر دوسرا اینگل اس میں یہ تھا کہ شیخ عمر جب پاکستان آئے تھے تو انہیں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ہم نے اپنے اگر دینار اور درہم پہ بیس سسٹم کرنا ہے تو گولڈ اور سلور کی امپورٹ کے اوپر بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں. وہ کچھ ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں, اے آر وائی ہے اور اس طرح کی ایک دو بڑے ڈیلرشپس ہیں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے گولڈ امپورٹ کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے. ادروائز بڑے لیول پہ آپ گولڈ بھی امپورٹ نہیں کر سکتے. انفرادی سطح پہ لوگ لے آتے ہیں, جیسے میں اپنے ساتھ جب آیا تھا تو سکے لے آیا تھا. مگر آفیشیل لیول پہ جب آپ اس کو کریں گے تو نہ صرف آپ کو فائنینشیل ریگولیشن سے ڈیل کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو منٹنگ سے بھی اور گورنمنٹ سے منٹنگ کی اپروول بھی لینے پڑے گی اور گولڈ امپورٹ کی اپروول بھی لینے پڑے گی. تو اس لیے بڑے چینل پہ یہ فی الحال ہونا مشکل ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم ایک چھوٹے لیول پہ رائج کریں, اور چھوٹے لیول کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کہ چھوٹے بزنس پہ قطعاً اپلائی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک قانون ہے کاٹیج انڈسٹری کا کہ اگر آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہے تو آپ کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں لگتا, کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ یار یہ تو چھوٹی کمپنی ہے, اس کو انکریج کرو, اس سے ہم نے کیا ٹیکس لینا. تو آپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل جاتی ہے. تو یہاں ضرور ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں ہو بلکہ اگر اس کا سسٹر ادارہ ملیشیا میں بھی بنایا جائے یا انڈونیشیا میں بنایا جائے تو وہ آپس میں بھی کلیئرنگ کا رول پلے کر سکیں. انڈونیشیا کے دینار پاکستانی دینار سے ایکسچینج ہو جائے. تو ضرور اس کے اوپر ہمیں قدم لینا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ ایونچولی ہم اس ماڈل کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے. مگر ابھی ہم اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ اسی کورس کے ذریعے ایک دو صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے اور ان سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح بلاک چین بیسڈ کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں, یا ایسا سسٹم عملی طور پہ ہمیں ضرور بنانا ہے جو اس کا ماڈل جو ہے وہ پیش کر سکے. اچھا آصف سر، یہ بھی آپ سے بات کی تھی کہ کورس کے اختتام کے بعد بھی یعنی آپ سے ہمارا رابطہ رہے تاکہ جو اپڈیٹس ہو وہ ہم تک پہنچتی ہے. جی جی بالکل, اس کے لیے گروپس ہیں, میری ای میل ہے, فیس بک ہے. ضرور, یہ تو ایک ہماری گلوبل تحریک ہے, اس میں ساؤتھ افریقہ میں بھی لوگ ہیں, یو کے میں بھی ہیں, انڈونیشیا اور ملیشیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں بہت ایکٹیویٹی رہی ہے, امریکہ میں ہے. تو یہ تو ہم نے پوری امہ کو اکٹھا لے کے اس کے ساتھ چلنا ہے, تو اب اس لیے ہمیں رابطے میں رہنا پڑے گا اس کے لیے. بالکل یعنی کہنے کا بالکل یہ آپ صحیح سمجھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محض یہ کورس تک محدود نہ ہو، ہم اس تحریک کے ساتھ مستقل جو ہے وہ یعنی اٹیچ ہو جائیں. اٹیچ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اور اس پہ عملی طور پہ اچھا کچھ کر ایک سکیں گے. جی جی عملی طور پہ کر سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ ای میل کے ذریعے ہم تک اپڈیٹس پہنچتی ہیں. دوسرا آپ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ایک بک بنا رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا بتا دیں. وہ بک جو ہے وہ میرے پاس اسکینڈ تھی, مگر مجھے اس کی اوریجنل کاپی جو ٹیکسٹ ہے وہ مل گئی ہے. تو ٹیکسٹ کو پڑھنا آسان ہوتا ہے, اسکین کو پڑھنا آسان نہیں ہوتا. مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ ایک ورژن پرانا ہے, مجھے اس میں تھوڑی سی ماڈیفکیشنز جو میں نے لیٹسٹ ورژن میں ڈالی تھیں وہ کر کے تو میں اگلے ایک دو ہفتے میں اس کو کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کر دوں. ٹھیک ٹھیک، کیونکہ ایک بہت دفعہ وہ پی ڈی شکریہ. ایف بن گئی تو پھر وہ بدلنا اس کو مشکل ہو جائے گا, تو وہ جب نکل جائے گی تو پھر وہ ٹھیک نکل ہے، جائے گی. بس یہ تھا کہ کورس جب ختم ہو جائے تو ہم تک یہ جو بھی تحریکی اپڈیٹس ہو وہ ہم تک پہنچتی رہے. ضرور, بس میں بالکل یہ ضرور, کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک، جزاک بالکل. اللہ.